بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی یہ وظیفہ جمعرات کے دن پڑھتا ہے، اپنا پسندیدہ نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن یا وہابو اور سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتا رہی ہوں۔ اللہ والو، جمعرات کے دن کا فضیلتوں برکتوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کے دن قبولیت کا دن بھی ہے۔ جمعرات کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعرات کا دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا دن ہے۔ جمعرات کے دن میں اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں میں نے رجب، شعبان اور بڑے بڑے وظائف کی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آج جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن یا وہابو اور سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ایک بار کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتا، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس سے آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ایک بار یا وہابو کو اس طرح پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ جمعرات کے دن اپنی مجبوریوں، لاچاریوں، بے بسی، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یا وہابو کو پڑھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنے نام یا وہابو کے ذریعے رزق اور دولت کے سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور رب جس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ دینے جا رہی ہوں۔ یقین کامل کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہر مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یا وہابو پڑھنے سے غیب سے فرشتوں کی فوج آپ پر مدد کرنے آ جاتی ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے آپ کے رستے میں پہاڑ بھی کھڑا ہے تو رب کی ذات سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ یا وہابو کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ یا وہابو کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری وہ بہنیں جو رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ جمعرات کے دن یا وہابو کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ اگلے جمعرات تک انشاءاللہ ان کو بہت اچھا رشتہ مل جائے گا۔ جو میرے بہن بھائی پیپر دے رہے ہیں، وہ ایگزام میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں سبق یاد نہیں ہوتا، تو وہ یا وہابو کا وظیفہ کرے۔ وہ بچہ خود کر لے، نہیں تو اس کے والدین اسے پڑھ کر دے دے، انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو جائے گا، اسے سبق یاد ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پختہ یقین رکھ کر کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی فوراً تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ چاہیں اسے مغرب کے بعد، اسے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، عشاء کے وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جمعرات کا دن جو خاص عمل ہے، ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں،
بے روزگاری سے بچنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کو لے کر بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہو جاتا ہے جس مقصد کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کوئی ناممکن حاجت جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی وہ لے کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو آپ نے پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ جب آپ کوئی وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو کسی سے کوئی بات چیت کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں رشتہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے انشاءاللہ بہت جلد رشتے ہو جائیں گے۔ یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، وہ سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر پڑھنے سے آپ کے قرض سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ سورت کوثر پڑھنے سے جادو جنات کے وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر بڑی ہی کمال کی اور بہت ہی خاص سورت ہے، اس کو پڑھتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سورت کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن سے ممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورت کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو شکر کرتا ہے تو رب کا شکر کرتا ہے تو تیری رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔